علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی طریق محبت کے ساتھ نشی بلی اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی نشست منسوخ کی جاتی ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت ہندوستان کی مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہندیوں پر کرم فرمایا اور ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت کو یہاں پیدا فرمایا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات میرے اور ہم جیسے لوگوں کی کیا بساط کو بیان کرے، بلکہ کما حق ہو آپ کی ذات کو بیان کرنا محال ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ آپ یکتا روزگار تھے اور آپ اپنے زمانے نہیں بلکہ آج تک آنے والے زمانے تک عظیم مثال مفکر، محدث، محقق، مدبر، مفکر تھے۔ آپ کی تصنیفات کو دیکھ کر کے، آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھ کر کے، آپ کی لیاقت و صلاحیت کو دیکھ کر کے علماء عرب نے کہا تھا کہ امام احمد رضا کے بارے میں، لالا حضرت کے بارے میں، آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام اور نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام حضور اعلیٰ حضرت۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور فطانت یہ اللہ کی عطا تھی۔ آپ بڑے ہی ذہین و فطین تھے اور ہر علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھا۔ نہ صرف 53 علوم پہ آپ نے تصنیفات فرمائی اور نہ صرف یہ کہ آپ جانتے تھے، 2-4 علوم ہم لوگ جانتے ہیں، مگر حضور اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی 53 علوم پر، اور 1000 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، 1000 سے زائد، ہر شعبے پہ آپ نے تصنیف فرمایا۔ اور آپ کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ پیلی بھیت میں کسی مرید کے یہاں گئے تھے اور وہاں کسی کتاب کو مطالعہ کرنا تھا، ایک ہی نسخہ تھا، تو ان سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کتاب دے دو پڑھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے دے دو۔ تو آپ کو کتاب دی گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک شب کی مہلت مجھے مل جائے، تو انہوں نے آپ کو ایک شب کی مہلت دی۔ ایک شب کی مہلت ملی تو صبح آپ کتاب ان کو واپس دیے، جبکہ آپ نے مریدین، متصلین، معتقدین کے ساتھ دیر رات تک گفتگو شنید بھی ہوئی۔ آخر میں جب سب لوگ گئے تو آپ مطالعے میں لگے، اور اس کے بعد صبح فجر سے پہلے مطالعہ فرمایا، اور جب صبح ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو کتاب دی کہ لے لیجیے آپ یہ کتاب، میں نے اس کا مطالعہ کر لیا۔ تو بولے حضور آپ چاہیں تو ساتھ میں لے جائیں، کیونکہ رات دیر تک تو ہم لوگ ہی تھے، آپ شاید 2-4 برس کا مطالعہ کیے ہوں گے، یہ آپ کافی کثیر تعداد میں کتاب تصنیف فرماتے ہیں، تو یہ کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے معاون ثابت ہو۔
حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے مطالعہ کر لیا ہے. تو بولے کتنی دیر میں مطالعہ آپ نے فرما لیا ہے؟ جلدی جلدی میں ہو سکتا ہے نہ یاد رہے تو لے جائیں آپ ساتھ میں کچھ چیز دیکھنا رہے گی. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یادداشت کی بات جہاں تک ہے تو سنو، جو اس کتاب میں لفظ با لفظ جو ہے یہ 6 مہینے تک تو مجھے اس کتاب کا مضمون لفظ با لفظ یاد رہے گا. اور رہی بات مفہوم کی تو مفہوم تو مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. حضور اعلیٰ حضرت ایک اللہ کی نشانی میں سے واقعی نشانی ہے اور سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ. حضور اعلیٰ حضرت کا یقین بھی دیکھیں. حضور اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ ایک نجومی آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ علم نجوم کے اعتبار سے اس بار بارش زیادہ ہوگی. تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں آثار تو یہی ہے مگر ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، اللہ چاہے تو نہیں بھی ہو سکتا ہے. بولے آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہے، بارش ہوگی؟ علم نجوم کے اعتبار سے ایسا ہے کہ بارش نہیں ہوگی اور آپ فرماتے ہیں ہو بھی سکتی ہے، اس کو الٹا بھی ہو سکتا ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت نے ان کو مثال دینے کے لیے سامنے گھڑی تھی آپ منگوائی اور آپ نے فرمایا ابھی کتنا ٹائم ہے؟ مثلاً دیکھیے 10 بج رہے ہیں، اب 10 کے بعد 11 بجنا چاہیے. تو آپ نے گھڑی کی سوئی پیچھے کر کے 9 بجا دی. بولے کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ 11 ہونا چاہیے. بولے 9 کیسے بچے؟ بولے آپ نے گھما دیا نا. تو بولے ایسی علم آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے مگر یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے راستے گزر رہا ہے. یہ تو علم ہمارا کہہ رہا ہے مگر اللہ جو چاہے وہ ہو. اس لیے ہمارا علم ہمارا ایمان علم پر نہیں اللہ کی ذات پر. ہندوستان میں حضور نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد سے قبل بھی اسلام اگرچہ آ چکا تھا مگر صحیح طریقے سے حضور خواجہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد کے بعد بھی ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے نا. ہندوستان میں اور بھی دیگر بہت سے ہمارے اسلاف کی قربانی اور محنت ہے اسلام کی تبلیغ ترویج و اشاعت میں. سارے ہمارے اسلاف بزرگان دین نے کرم فرمائی اور ان کی کرم فرمائی سے ان کی محنت و مشقت سے اور ان کی تبلیغوں سے اسلام ہندوستان میں پھیلا. تو جہاں سارے بزرگان دین اولیاء کاملین کی محنت ہے اسلام کو پھیلانے میں، اتنی اکیلی کی محنت حضور اعلیٰ حضرت کی ہے اسلام کو بچانے. اسلام تو پھیلا سب نے ہے مگر بچایا حضور اعلیٰ حضرت. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت، گمراہیت کا سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کو روکنے کے لیے تنہ تنہ حضور اعلیٰ حضرت تھے. آپ کی تصنیفات اور آپ کی محنت اور کاوش ہی ہے کہ آج ہندوستان میں سنیت جگمگا رہی ہے. حضور اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو نہ جانے یہ وہابی سیلاب سنیوں کو کہاں لے جا کے ڈبو دیتا. حضور اعلیٰ حضرت کا ہم سے بڑا احسان. حضور اعلیٰ حضرت کا علمی پیمانہ آپ اور ہم کیا ناپ سکتے ہیں؟ اب ان دیکھیے ان کا اندازہ لگائیے کہ کنز الایمان قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کے لیے نہ جانے دوسرے مترجم کتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور کتنا وقت نکالتے تھے اور کتنی بار اس کی تصحیح کرواتے تھے. اس کے باوجود اس میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان کا دولت بھی اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے. اور حضور اعلیٰ حضرت ایک مختصر وقت میں، وہ بھی کون سا وقت؟ دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد جو قیلولہ ہوتا ہے اس دوران آپ قرآن شریف کا ترجمہ لکھواتے تھے جو آج ہمارے سامنے کنز الایمان کی شکل میں موجود ہے. آپ زبان سے ارشاد فرماتے تھے اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے. معلوم ہے آپ اتنے مختصر وقت میں دیکھیے
ترجمہ آپ کی کتنی ترجمہ میں سلاست ہوا کرتی تھی، کتنی سلاست ہے، اور کتنا عقیدہ اس میں محفوظ ہے، اور عقیدے، تفسیر، قرآن کی توضیحات، حدیث کی تشریحات، ساری چیزیں آپ کے ترجمے موجود ہیں۔ ہر ایک کی شان کے حساب سے آپ نے ترجمہ فرمایا۔ جیسے پہلے پارے میں دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام تسلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم حضرت حوا سے کہ تم لوگ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ فتکونا من الظالمین کا ترجمہ سب نے وہابیوں نے کہا کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم۔ ظالم ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، ہے نا؟ ظلم ایک گناہ ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ایک گناہ ہے۔ تو جو ظالم ہوگا وہ گنہگار ہوگا، جو ظالم ہوگا وہ گنہگار ہوگا، اور نبی گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہوا کرتے ہیں؟ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، وہ عمل حضرت آدم سے سرزد ہو گیا نا، کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم نے ویسا آپ سے چاہے جیسے بھی ہو ویسا ہونا ہی تھا، علم الہی میں ویسا ہو گیا۔ تو اللہ نے جو فرمایا ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گے، تو ویسا ہو جائیں گے، ہوئے نا۔ تو اب اگر ظالم فتکون من الظالمین کا ترجمہ ظلم کا کریں گے کہ ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو اس ترجمے کے مطابق جس نے ترجمہ کیا ظالم کا، تو انہوں نے حضرت آدم کو ظالم بنا دیا، بنایا نا، لا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے ان ظالمین کا ترجمہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے کر کے حضرت آدم کو معاذ اللہ گنہگار بنا دیے، گنہگار بنائے نا، ظالم بنا دیے تو گنہگار ٹھہرا دیے۔ جبکہ انبیاء کرام کی عصمت مسلم و ثبوت ہے، انبیاء اور ملائکہ کی عصمت کیا ہے؟ مسلم و ثبوت ہے، یعنی انبیاء کرام کی جماعت بھی گناہوں سے معصوم ہے، اور ملائکہ کی فرشتوں کی جماعت بھی گناہوں سے معصوم ہے۔ تو یہ ظالمین کا ترجمہ کر کے جن نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو حضرت آدم کو ظالم بنا دیے۔ انہیں ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، اور ظلم ایک گناہ ہے، اس کا مطلب ظلم کرنے والا گنہگار ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی معصومیت رہی اس معصومیت۔ اب حضور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں، حضور اعلیٰ حضرت نے کیا سلیس ترجمہ فرمایا، جس سے حضرت آدم کی عصمت بھی برقرار ہے، اور جس سے ان کی شان بھی برقرار ہے، اور آپ سے جو لغزش ہوئی اور اس کے پاداش میں جو حکم ہوا وہ بھی نافذ فرما دیا۔ حضور اعلیٰ نے ترجمہ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ آدم اور حوا تم دونوں جنت میں رہو، جو کھانا کھاؤ، کلوا واشربوا، جو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب تم چلے گئے تو تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، حد سے بڑھنے والے ہو جائیں گے۔ تو اب حد سے بڑھنے والے، حضرت آدم سے وہ سرزد ہو گئی، وہ عمل سرزد ہوا، تو آپ ظالم نہیں ہوئے۔ حضور اعلیٰ نے کیا ترجمہ فرمایا؟ آپ حد سے بڑھنے والے ہو گئے، اللہ نے آپ کی حد بنا دی تھی، اس سے آپ بڑھ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت باقی رہی کہ نہیں، کیونکہ گنہگار نے بنائے، اور اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جاؤ گے، اور وہ حکم بھی نافذ کر دیا۔ اور دیکھیے حضور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہے نا، لیغفر اللہ من ذنبک ما تأخر من ذنبک ما تأخر ما تقدم من ذنبک ما تأخر، ہے نا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اب اس میں کیا ہے، تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں،
تو ہمارے آقا تو تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کرام کی نبوت ملی ہمارے نبی کی وجہ سے۔ تو ہمارے نبی تو بدرجہ اولا گناہوں سے معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو کلی عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ معاذ اللہ، گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ گناہ معاف ہوں گے گنہگاروں کے۔ کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ گنہگار کے گناہ معاف۔ قرضہ کس کا معاف ہوگا؟ جو قرض دار ہے اسی کا قرضہ معاف ہوگا۔ جو قرضہ میرا آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے نہیں تو آپ مجھے کیسے معاف کریں گے؟ یا آپ کا میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں تو میں کیسے معاف کروں؟ قرضہ رہے گا تو قرضہ معاف ہوگا نا۔ تو گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ترجمہ کر کے ہمارے نبی کو گنہگار بنا دیا، بنایا کہ نہیں گنہگار ہے نا؟ اب ہمارے نبی کو گنہگار بنانا بتائیے، جبکہ یہ مسلم ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول گناہوں سے معصوم ہے نا؟ معصوم ہے نا؟ یہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار بنانے سے یہ قرآن و حدیث کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس طریقے سے عقیدہ رکھنے سے انسان ایمان میں رہے گا۔ یہ نبی کو گنہگار ثابت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یا نبی کی عصمت کو ثابت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ نبی کی معصومیت کو ثابت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کی معصومیت کو ثابت کرنا کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کے ذنب، نبی کے گناہ کو نبی کے لیے ثابت کرنا، نبی کے لیے گناہ کو ثابت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کفر کا حصہ ہے۔ یہ بھائی نبی تو گناہ سے معصوم ہے، ان کے لیے کیسے آپ گناہ ثابت کر رہے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے ذریعے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف۔ اس میں دو چیز ہے، گناہ میں ایک بھی ہے کہ سرکار کی شان کا لحاظ رکھا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فضل الہی کی بھی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگاروں کو معاف فرماتا آپ کی وجہ سے۔ تو خدا کی شان غفاری بھی جھلک رہی ہے اور ہمارے نبی کی معصومیت بھی جھلک رہی ہے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یہ قرآن و حدیث کا پاس و لحاظ رکھا ہے، یہ آپ کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت کے علوم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور حضور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں پیغام عطا فرمائے اس کی مصطفیٰ اور عقیدے کے تعلق سے اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی تربیت اشاعت میں اللہ ہمیں مسلک عمل فرمائے، اور اسی مسلک حقہ جو پہچان کے لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس مسلک پر ہمیں چلائے، اسی پر ہمارا خاتمہ پائے۔ آمین۔